بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وقال تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خوش نصیب انسان وہ ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا، نہ ہم دنیا کے لیے پیدا ہوئے نہ دنیا والوں کے لیے پیدا ہوئے۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے صرف اپنی محبت کے لیے۔ انسان اگر اپنے جسم میں غور کرے تو وہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے آنکھیں دو دیے، کان دو دیے، ہاتھ دو دیے، پیر دو دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو صرف ایک ہی دیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کی کمی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے زبان، منہ ایک دیا، دل ایک دیا، شرمگاہ ایک دیا، اور ان تینوں کے ایک دینے میں مقصد یہ تھا کہ ان تینوں کے استعمال میں ملاوٹ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے خاطر پیدا کیا اسی مقصد میں اس کا استعمال ہو۔ شرمگاہ اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کے لیے نکاح کو ذریعہ بنایا۔ اگر اس طریق سے ہٹ کر اگر کوئی اپنے شرمگاہ کا غلط استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کے یہاں پر اس کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو منہ، زبان، غور کریں، ایک ہی دیا ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے یگاں کل بروز قیامت بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ حدیث پاک میں گمے یہ بات بھی ملتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ایک بڑی تعداد جہنم میں صرف اپنے زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائے گی، ایک بڑی تعداد۔ تو شرمگاہ کا صحیح استعمال ہو، زبان کا صحیح استعمال ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے۔ دیکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنی زبان کو پکڑ کر رو رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق حیران رہ گئے،
آپ اللہ کے نبی کے اتنے قریبی اور آپ اپنی زبان پکڑ کر رو رہے ہیں، کیا وجہ؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرمانے لگے، مجھے خوف ہے کہیں میری زبان میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ غور کریں حضرت ابو بکر کا کیا مقام و مرتبہ، جس کا تذکرہ قرآن پاک میں گو اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنے نبی کے لیے خاص دوست جسے بنایا گو، بلکہ ان کی شان آج بھی دیکھیں، اللہ کے نبی کے بازو میں جو آرام کر رہے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں۔ لیکن گناہ کے سلسلے میں ان حضرات کو کتنا خوف رہتا تھا، اللہ کے نبی نے جنہیں نام لے کر جنت کی بشارت دی، ابو بکر تم جنتی ہو، اللہ کے نبی نے جنہیں نام لے کر جنت کی بشارت دی، انہیں خوف ہے اپنے آپ پر کہ کہیں میری زبان میرے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل بھی دیا، دل بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دیا، اور اس ایک دل میں ایک اللہ کو بسانا گے، اسی لیے ایک دل دینے میں حکمت تھی۔ آج ہمارے دلوں میں مال بھی، آج ہمارے دلوں میں دنیا بھی، آج ہمارے دلوں میں دنیا کی چیزیں بھی اللہ نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دل اس لیے دیا کہ اس ایک دل میں ایک اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اگر آپ قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی قرآن پاک میں تعریف کی، اور کن جملوں میں تعریف کی؟ ایک جگہ پر تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالی سے شدید یعنی ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اب ذرا بتائیں، اگر قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھا جائے اور ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں تو کیا قرآن پاک کی نظر میں ہم اپنے آپ کو ایمان والوں میں شمار کر سکتے ہیں؟ ایمان والے اللہ تعالی سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اتنی اللہ تعالی کی محبت ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں میں جسے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خوش نصیب ہوگا وہ بندہ جس کے سینے میں اللہ تعالی کی محبت ہو۔ اللہ کی محبت جس کے دل میں آ جائے، پوری دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ کتابوں میں اللہ کے نیک بندوں نے بڑی عجیب بات لکھی کہ جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوگی، دنیا والے ایسے شخص سے اتنی زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ والوں کو دیکھیں، نہ ان کے پاس مال زیادہ نظر آئے گا، نہ ان کے پاس دنیا زیادہ نظر آئے گی، لیکن لوگ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اس محبت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے۔
آج ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی محبت سے خالی ہیں۔ ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں۔ کیا اس دل کا مقام ہوگا جس دل میں اللہ کی محبت ہو؟ ایک بزرگ بڑی عجیب بات ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ وہ اللہ جو پوری دنیا میں نہ سما سکے، ایک قلب مومن میں وہ اللہ سما جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دل دیا؟ اللہ کی محبت پیدا کیسے ہوگی؟ اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اللہ کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ جس کے دل میں جتنی اللہ کی محبت ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اتنے زیادہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا۔ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، اس کے لیے وقت کی قربانی کیا دینا، مال کی قربانی کیا دینا، اس کے لیے تو اپنی جان کی قربانی دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کو دیکھیں، کیا ان کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی کہ انہوں نے اپنے نبی کے سامنے صرف مال اور وقت کی قربانی نہیں دی، اللہ کے لیے جان کی قربانی دینے کی نوبت آ جائے، انہوں نے اپنی جان کی قربانی بھی اللہ کے لیے دے دی۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور کریں کیا اللہ کی محبت ہوگی۔ آج نکاح ہوا گے، اپنی بیوی کے ساتھ رات گزاری، اعلان ہوا کہ نکلنا گے غزوہ احد میں، کیا اللہ کی محبت نے دل میں جوش مارا ہوگا؟ نئی نویلی دلہن گھر میں موجود ہے، جس کے ساتھ صرف ایک رات گزارا، اللہ کے لیے اعلان، ایسے نکل گئے کہ اس غزوے میں شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا، حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ جس کی دل میں اللہ کی محبت ہو، اس کے لیے کوئی عمل کرنا بوجھ محسوس ہوتا ہی نہیں۔ کسی عاشق کو اس کی محبوبہ کہہ دے کہ رات 1 بجے ملاقات کرنی ہے، رات 1 بجے کیا پوری رات جاگنا آسان؟ دنیا کی محبت بتا دیتی ہے۔ جب دنیا کی محبت دل میں ہو تو اہل دنیا کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا آسان، اگر اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دینا کتنا آسان ہوگا۔ اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اللہ تعالی کا بکثرت ذکر کرنے سے۔ اللہ کو بھی اپنے بندوں سے بڑی محبت، اسی لیے تو ذرا دیکھیں، صبح اٹھی، صبح انسان اٹھ گیا، صبح ہو گئی، اللہ چاہتے ہیں میرا بندہ میرے پاس آئے۔ کچھ وقفہ، کچھ گھنٹے نہیں گزرے، اللہ کو اپنے بندوں پر کتنی محبت کا کیا عجیب معاملہ ہوگا،
کچھ گھنٹے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ نے ظہر کے نظام کو رکھ دیا. کیسی بھی مصروفیت کیوں نہ ہو، میں چاہتا ہوں میرے بندے میرے پاس آ جائیں. پھر کچھ گھنٹے نہیں گزرتے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ نماز عصر کا نظام رکھا. کیوں؟ اللہ کی محبت کے اللہ چاہتے ہیں میرے بندے دوبارہ میرے پاس آ جائیں. پھر کچھ گھنٹہ نہیں گزرتا نماز مغرب، پھر کچھ گھنٹہ نہیں گزرتا نماز عشاء، پھر کچھ گھنٹہ نہیں گزرتا پھر نماز فجر. اللہ کو اپنے بندوں سے کتنی محبت ہوگی، اللہ اپنے بندوں کو اپنے دربار میں بار بار دیکھنا چاہتے ہیں. اور جن کے دلوں میں اللہ کی محبت ہو انہیں بھی اس کے بغیر چین ہی نہیں آتا. نماز فجر پڑھ لی، کچھ وقفہ نہیں گزرتا انہیں نماز اشراق پڑھے بغیر چین نہیں آتا. پھر کچھ وقت نہیں گزرتا انہیں چاشت پڑھے بغیر چین نہیں آتا. پھر کچھ وقت نہیں گزرتا ظہر پڑھے بغیر چین نہیں آتا، عصر پڑھے بغیر چین نہیں آتا، مغرب پڑھے بغیر چین نہیں آتا. اللہ کا عاشق تو یہ سوچتا کہ اب میں مغرب اور عشاء کے درمیان کیوں خالی رہوں، چلیں اپنے اللہ کے سامنے اور سجدے کر لیتے ہیں. وہ نماز اوابین پڑھتا ہے. نماز عشاء سے فارغ ہوا، کیوں میں صرف نماز فجر پڑھوں؟ مجھے تو اللہ سے محبت ہے اور محبت تنہائی چاہتی ہے، تو تنہائی میں عبادت کے لیے بہترین نظام تہجد کا. جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو اسے تہجد پڑھے بغیر چین نہیں آتا، اور جس کے دل میں اللہ کی محبت ہی نہ ہو اس کے لیے نماز فجر بھی پڑھنا مشکل. یہ محبت دیکھیں کتنی عجیب چیز، جس کے دل میں ہو اس کے لیے تہجد چھوڑنا مشکل، اور جس کے دل میں محبت نہ ہو اس کے لیے نماز فجر پڑھنا مشکل. دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی محبت کے لیے پیدا کیا. اللہ سے جو محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی سب سے پہلی علامت ہمارے بزرگوں نے بتائی، وہ اپنے اللہ کو ناراض نہیں کرتے. جیسے کسی کو کسی سے محبت ہو جائے اس کی پوری چاہت یہ ہوتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ مجھ سے روٹھ نہ جائے، مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. اللہ سے جو بندے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں نا، وہ بھی اپنے اللہ کو گناہ کر کے نافرمانی کر کے اپنے اللہ کو کبھی ناراض نہیں کرتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے. ہندوستان کا بڑا مدرسہ سہارنپور میں مظاہر کے وہاں کے وہ سرپرست تھے، ذمہ دار تھے. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو اپنے پاس بلایا اور وہ دونوں ان کے خلیفہ بھی. ایک حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ اور ایک مفتی مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ. ان دونوں کو اپنے پاس بلایا، کہنے لگے مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ سے، اچھا یہ بتائیں اگر کسی نے زندگی میں ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، اگر کسی نے زندگی میں
ایک گناہ بھی نہ کیا ہو، کیا اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی اس نعمت کو بیان کرے؟ مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا، حضرت کیوں نہیں؟ تحدیث بن نعمہ کے طور پر ضرور چاہیے کہ وہ بیان کرے۔ حضرت مولانا اسد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، تم دونوں گواہ رہنا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی گناہ نہیں کیا۔ غور کریں کیسے اللہ کے بندے تھے۔ آج ہمارا کوئی دن بغیر گناہ کے نہیں گزرتا، بلکہ کوئی گھنٹہ گناہ کے بغیر نہیں گزرتا۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں اللہ کے بعضے ایسے بندے بھی گزرے جنہوں نے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں دیا۔ کتنے سال؟ 20 سال۔ غور کریں دوستو، کل قیامت کے دن ہمارے بڑے بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، ہمیں بھی اپنے اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، جگہ وہ ہستیاں جن کی پوری راتیں عبادت میں، جن کی اپنی ساری زندگی کوئی نماز قضا نہیں، جگہ اللہ کے وہ بندے کھڑے ہوں اور وہاں اللہ ہمیں کھڑا کر دے، ہم اپنے اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیا ہمارے پاس عقل نہیں تھی کہ ہم سمجھ نہیں پائے؟ کیا ہمارے پاس آنکھیں نہیں تھی کہ ہم نے حق کو دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہمارے پیروں میں طاقت ہی نہیں تھی کہ ہم مسجد کو چل کر جا سکیں؟ آج پوری دنیا موبائل کی دیوانی ہے۔ بعضے لوگ اعتراض کرتے ہیں کسی اللہ والے کا واقعہ سنانے پر کہ وہ تو پوری رات جاگتے تھے، عبادت میں ہو ہی نہیں سکتا۔ آج دنیا میں دیکھیں کئی ایسے نوجوان، کئی لوگ جن کی راتیں موبائل میں، بلکہ ایک جگہ مجلس ہوتی ہے، ایک نوجوان کے بارے میں اس کا ایک دوست مجھ سے کہنے لگا کہ میرے دوست نے ایک موبائل نیا خریدا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی، میں نے کہا پہلے سے تو اس کے پاس ایک موبائل تھا ہی۔ کہنے لگا کہ وہ جو بیٹری ڈاؤن ہونے کے بعد چارجنگ لگاتے ہیں تو اتنا وقت بھی موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے ایک اور موبائل خرید لیا۔ تو جس پر موبائل کا اتنا نشہ ہو وہ موبائل کے بغیر نہ رہ پائے، بالکل اسی طرح جس پر اللہ کی محبت کا نشہ ہو وہ اللہ کی یاد کے بغیر دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ آج ہمارے لیے مال کی قربانی مشکل، کیوں؟ اللہ کی محبت دل میں نہیں۔ جان کی قربانی مشکل، کیوں؟ اللہ کی محبت جیسی چاہیے تھی ویسے اللہ کی محبت نہیں۔ ورنہ جن کے دلوں میں اللہ کی محبت تھی، کیا انہوں نے اللہ کے لیے قربانیاں دی ہیں؟ کتابوں میں مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا، ان کے زمانے میں مسلمانوں پر ظلم ہو رکھا تھا، وہ مسلمانوں کی مدد کے لیے ہجرت کر گئے اپنے گھر سے، اور جانتے ہیں کتنے سال کے لیے نکلے؟ 20 سال کے لیے نکلے۔ جب نکل رہے تھے ان کی گھر والی امید سے تھی،
وہ نکل گئے، اللہ نے یہاں بیٹی دے دی، ماں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ 20 سال کا عرصہ ہوا، امت کے لیے اتنی خدمت، اتنی قربانی کا جذبہ کہ 20 سال تک وہ واپس لوٹ کر گھر نہیں آئے۔ یہاں بیٹی کی عمر بھی 20 سال، 20 سال کی عمر میں ان کی بیٹی کو کوئی بیماری ہو گئی۔ ڈاکٹروں کے پاس دکھایا گیا تو ڈاکٹروں نے کہا یہ ایسی بیماری ہے کہ جس بیماری کا کوئی علاج نہیں، اور ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ زندگی کا آخری مرحلہ ہے۔ ان کی بیٹی کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ گھر پر آئیں، رونے لگ گئیں۔ ماں نے پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟ موت کی وجہ سے۔ کہنے لگی امی مجھے اپنی موت کا خوف نہیں ہے، مجھے رونا اس لیے آ رہا ہے میرے زندگی کے 20 سال گزر گئے، میں نے اپنے باپ کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ 20 سال گزر گئے، میں نے اپنے ابا کو ایک نظر نہیں دیکھا۔ ماں نے کہا خط لکھو۔ فاطمہ نے خط لکھا مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کو۔ جب وہ خط پہنچا اس میں لکھا ہوا تھا ابو جان میں اپنی زندگی کی آخری گھڑیاں گن رہی ہوں، اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ میں نے ایک نظر بھی آپ کو نہیں دیکھا۔ جن صحابہ نے نبی کی محبت میں اپنی بیویوں کو بیوہ کیا ہو، اپنے بچوں کو یتیم کیا ہو، ہمارے مشائخ بھی انہی صحابہ کے حقیقی جانشین تھے۔ مولانا محمد علی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس خط کا کوئی بڑا جواب تو نہیں دیا، بس 2 شعر لکھ کر اس خط کو واپس کیا۔ میں تو مجبور سہی، اللہ گا تو مجبور نہیں، میں تو مجبور سہی، اللہ گا تو مجبور نہیں، تجھ سے میں دور سہی، وہ تو مگر دور نہیں، تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو، ایک باپ لکھ رہا ہے اپنی بیٹی کو، تیری صحت مجھے تو منظور ہے، اللہ کو اگر منظور نہیں تو میں کیا کروں؟ تیری صحت ہمیں منظور ہے لیکن اس کو نہیں منظور، تو پھر ہم کو بھی منظور نہیں۔ غور کریں کیا اللہ کی محبت تھی۔ اس واقعے پر میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کل قیامت کے دن یہی فاطمہ کھڑی ہو کر میرا اور آپ کا گریبان پکڑے اور پوچھے اللہ میرے باپ نے تو آپ کے دین کے خاطر ایسی قربانی دی کہ 20 سال میری عمر ہو گئی، ایک نظر نہ انہوں نے مجھے دیکھا نہ میں نے انہیں ایک نظر دیکھا۔ اللہ اپنے ان بندوں سے پوچھنا جنہوں نے موبائلوں میں، جنہوں نے گناہوں میں، جنہوں نے آپ کی نافرمانیوں میں اپنی جوانی کو ضائع کیا گے، دوستو بتائیں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس ہمیں اپنے قبر کے قریب کر رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا بعضوں کو اپنے جنم دن پر اتنی خوشی کہ وہ عیاشی کرتے ہیں، گانے، گھومنے جانا،
پارٹیاں، جی کئی علاقوں میں مسلمان پیٹ کے خاطر بھوکے مر رہے ہیں، اور ہمارا ایک نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ برتھ ڈے کے موقع پر کیا کیک منہ پر لگانا اور کھانے کی چیزوں کا ضیاع، پھر اس کی تصویریں، پھر اسے اپلوڈ کرنا، اللہ تعالیٰ کو کتنی غیرت آتی ہوگی۔ بعضوں کو دیکھا گیا جس نے وش کیا اس کا اسکرین شاٹ نکالو اور سٹیٹس پہ رکھ دو، گویا کہ جنت کے ملنے کی بشارت مل گئی گو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دین دیا تھا، اللہ کے نبی نے ہمیں کون سا مذہب دیا تھا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اپنے کمرے سے نکلے، صحابہ کو کچھ ہنستا ہوا دیکھا، کہنے لگے تمہارے سامنے تمہاری موت ہوتی تو میں تمہیں اس حالت میں نہ دیکھتا۔ غور کریں کہ جس نبی کو اپنے اصحاب کا تھوڑا ہنسنا اتنا پسند نہ آیا گو، اس نبی کے سامنے ہمارے یہ حالات پہنچتے گو تو اس نبی پر کیا گزرتی ہوگی؟ انسان لمحہ بلمحہ اپنے موت کے قریب گو رگا گے۔ جس نظام میں اللہ کے نبی نے ایک بہترین نظام دیا، ہم نے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے ان سارے نظام میں یہودیت کو لایا، نصرانیت کو لایا، غیروں کے رسم و رواج کو ہم نے لایا۔ مسلمانوں کی شادیاں دیکھیں، سب سے آسان تھا نکاح، سب سے آسان تھا نکاح، نکاح کو مشکل بنا دیا گیا۔ نکاح کے لیے قرضے لینا، نکاح کے لیے نہ جانے کیا کیا کر جانا، اور وہ کئی دعوتیں، نہ جانے کیسے رسم و رواج، وہ ہلدی کا رسم و رواج، وہ مہندی کی رسم و رواج، یہ سارے کہاں تھے ہمارے اسلام میں؟ اور ان چیزوں کے کیے بغیر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے نکاح صحیح طریقے پر نہیں کیا۔ یہی تو وجہ ہے نکاح کے بعد کی برکت ہی ختم ہو جا رہی ہیں۔ اللہ کی محبت جس کے دل میں گو، وہ 100% اسلامی تعلیمات پر عمل کرتا گیا، 100% اسلامی تعلیمات پر عمل۔ اس لیے میرے دوستو، یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں، ان مجلسوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے دل سے دنیا کی محبت نکلے، اللہ کی محبت اتنی آ جائے، اتنی آ جائے کہ دنیا ایسی نکل جائے کہ ہماری زندگی میں صرف اللہ ہی اللہ ہو، اللہ ہی اللہ ہو۔ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کریں گے انشاءاللہ، ورنہ یاد رکھنا، جیسے کوئی نکاح کرے بیوی کا حق ادا نہ کرے، کل قیامت کے دن اس کی پکڑ ہوگی کہ اس نے اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ دل کا حق نہ پوچھ لے۔ اس دل کا حق یہ تھا کہ اس دل میں اللہ کی محبت کو بسایا جائے۔ اگر اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ تم نے تو اپنے دل کا حق ہی ادا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کی محبت کے لیے سب سے پہلا قدم گناہ چھوڑ دیں۔ اللہ کی محبت کے لیے اللہ والوں کی، جو اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے، ان سے مضبوط تعلق، اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر، اللہ کے رستے میں نکلنا گے،
اپنے جان کو لے کر، اپنے مال کو لے کر، تین کاموں میں لگیں، تین کاموں سے بچ کر: تعلیم کی محنت، تبلیغ کی محنت، تزکیے کی محنت۔ علم کے بغیر ہم زندگی کے مقصد کو نہیں پہچان سکتے، علم کے بغیر ہم ایمانی حقوق کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے تعلیم کی محنت میں لگیں۔ تعلیم کی محنت کے لیے علماء سے مضبوط تعلق ہو، علم حاصل کیا جائے مستند کتابوں کے ذریعے، مستند علماء کے ذریعے۔ نمبر 2، تبلیغ کی محنت۔ جب جب اللہ وقت دے اللہ کے رستے میں نکلیں، کبھی 3 دن، چلا 4 مہینے لگ چکے گوں بیرون کے لیے، مقامی اعتبار سے گشت گئے، تعلیم گئے، ملاقاتیں ہیں، ان میں کمی کوتاہی نہ ہو۔ نمبر 3، اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ والوں سے تعلق، جس سے ہمیں مناسبت ہو اس سے اپنا تعلق قائم کریں۔ اللہ والے دل کی دنیا کے ڈاکٹر ہوتے ہیں، تو 3 محنتوں میں لگنا گے: تعلیم، تبلیغ، تزکیہ۔ ان 3 محنتوں میں لگے رہنا گے موت تک، 3 کاموں سے بچتے ہوئے۔ اگر ہم 3 کاموں میں لگے ہوئے ہیں لیکن 3 کام اور کر رہے ہیں جسے اب میں بیان کروں گا، جس کے قریب بھی نہیں جانا ہے، تو پھر ہماری کام کی برکتیں ختم ہو جائیں گی۔ چاہے تعلیم میں لگیں، تبلیغ میں لگیں، تزکیے میں لگیں، کام کی برکتیں ختم۔ 3 کاموں سے بچنا ہے: تقابل نہ ہو، تنقید نہ ہو، تنقیس نہ ہو۔ تقابل یعنی یہ کام اونچا، وہ کام چھوٹا، یہ کام بڑا، وہ کام چھوٹا۔ اللہ کے نبی نے جسے چھوٹا بڑا نہ کہا ہو، ہمیں کوئی حق حاصل نہیں۔ اللہ کے نبی کو جن مقاصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا گیا وہ یہ سارے مقاصد تھے جسے قرآن نے بیان کیا: یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ اگر کوئی کسی کام میں تقابل کر رہا ہے تو اس کی یہ اپنی جہالت کی دلیل ہے۔ نمبر 2، تنقید کا مزاج نہ ہو، یہ کام ایسا گے، وہ کام ایسا گے، وہ کام ایسا گے، تنقید کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان ہے، انسان سے غلطیاں ہوں گی، لیکن ایک غلطی کو لے کر وہ تنقیدیں کرنا بالکل مناسب نہیں۔ اسی طرح تنقیس نہ ہو، نقص نکالنا، اس کام میں یہ غلطی، اس کام میں ایسا، وہ کام میں ایسا، بالکل نہیں۔ تو موت تک تینوں کاموں میں لگیں: تعلیم، تبلیغ، تزکیہ۔ 3 کاموں سے یعنی تقابل، تنقید، تنقیص سے بچتے ہوئے کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے توبہ کے کلمات پڑھتے ہیں۔ آج تک زندگی میں جتنے گناہ ہوئے ان تمام گناہوں سے سچی پکی توبہ کی نیت کریں۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک۔ استغفر اللہ ربی
من كل ذنب وأتوب إليك أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليك۔ ان کلمات کے پڑھ لینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ 5 وقت نماز پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، آنکھوں کے گناہوں سے، شرمگاہ کے گناہ سے، زبان کے گناہ سے، خیالات کے گناہ سے، تنہائیوں کے گناہوں سے، پیٹ میں حرام جانے کے گناہ سے اپنے آپ کو مکمل طور پر بچائیں۔ 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو، صبح و شام کی تسبیحات کا اہتمام کو۔ جو بیت ہیں وہ اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، اپنی اصلاح کروائیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔